تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، کامیابی کی پہلی نشانی یہ ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، میرے رب نے ارشاد فرمایا وہ لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، لغو باتوں سے، بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے وہ بچنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جسے آج لوگ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کے پاس جا کے ٹائم مینجمنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا وقت ہے 24 گھنٹے، اس کو میں نے مینج کر کے کیسے گزارنا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ جب جو بندہ سیکھ لیتا ہے وہ لائف مینجمنٹ سیکھ لیتا ہے۔ جو بندہ اپنے ٹائم کو صحیح مینج کرنا سیکھ لیتا ہے وہ پوری زندگی خوبصورت گزار سکتا ہے۔ اور یہ ایک فارمولہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، ٹائم مینجمنٹ کا بیسک فارمولہ، ابتدائی فارمولہ، یہ وہ ہے جس پر ٹائم مینجمنٹ کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو بیکار کاموں سے دور ہوتا ہے، بیکار باتوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ یعنی اس کا ٹائم جو ہے بیکار کاموں میں نہیں لگ رہا ہوتا۔ بیکار کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کی وضاحت میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء، انسان کے، مسلمان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ کس کے؟ مسلمان کے اسلام کا حسن، ترکہ ما لا یعنی ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس کو چھوڑ دینا مسلمان کے اسلام کا حسن ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا کیا کام ایسے کر رہے ہیں زندگی میں جو ہمیں نہ دنیاوی کوئی فائدہ دے رہے ہیں نہ اخروی کوئی فائدہ